دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور اچھا سننے کی عادت ڈالو۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان بہت سے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ حقیقی دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرو۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ محبت تلاش کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بد نصیب ہے۔ جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرے تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کے بجائے
عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے کرو۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہیں، مشکل میں شکوے، شکایات اور ناشکری نہ کریں۔